سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور اس حال میں کہ وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا تو کہا ان سے اللہ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم احیاہم پھر اس نے زندہ کر دیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الم ترا کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں بیان نہیں ہوئی۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کی بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے، یا وبا ہونے کی صورت میں تقدیر پر صابر رہنے کی بجائے موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکلے، لیکن وہ بھاگ کر موت سے نہ بچ سکے، بلکہ اللہ نے ان سب پر موت طاری کر دی، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، انہیں زندہ کر دیا۔ اور اگلی آیت 244 میں اللہ کی راہ میں قتال یعنی لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعہ میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے مت چھڑاؤ، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ قصہ قیامت کے دن جسموں پر دوبارہ زندہ ہونے کی قطعی دلیل بھی ہے۔ اور الم ترا کا معنی کیا تو نے نہیں دیکھا، مجاہد نے اس کا معنی کیا الم تعلم کیا تو نے معلوم نہیں کیا، جس طرح کہ بخاری کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4964 ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تم کسی علاقے کے بارے میں وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں نہ جاؤ، اگر کسی زمین میں وبا پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5729 ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے، ذا الذی وہ جو، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ لہ پھر وہ اللہ بڑھا دے اس کو، اس کے لیے اضعافا کئی گنا، کثیرا زیادہ، واللہ یقبض اور اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسط اور فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف ہی تم لٹائے جاؤ۔ من ذا الذی یقرض اللہ کون ہے جو قرضہ دے اللہ کو، قرضا حسنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کو قرضہ ہی دیتا ہے، فیضاعفہ لہ تو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، واللہ یقبض اور اللہ تنگی کرتا ہے، ویبسط وہی فراخی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون اسی کی طرف ہی تم لوٹ کر۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہی مال کو کم کرتا ہے، وہی مال کو زیادہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الملائی ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ابعث آپ مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ قال تو اس نے کہا، حل عصیتم اس نے کہا کہ تم سے امید تو یہی ہے، ان کتب علیکم القتال اگر لکھ دیا جائے تم پر لڑنا، اللہ تقاتلوا یہ کہ تم لڑائی نہ کرو، قالوا انہوں نے کہا نہ، وما لنا اور کیا ہے ہمیں کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ یہ کہ ہم نہ لڑے اللہ کے راستے میں،
وقد اخرجنا ہم نکال دیے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں کے پاس سے، فلما کتب اور جب لکھ دیا گیا ان پر القتال لڑنا، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو اس آیت میں الم ترى سے ابتدا کر کے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب ان کی بزدلی ترک جہاد کی وجہ سے انہیں وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلام بنا دیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو نبی نے کہا ہم اللہ کی راہ میں، اللہ اکبر۔ تو نبی نے ان کے مزاج اور عادت کا اندازہ تھا، اس نے کہا کہ تم لڑائی نہیں کر سکتے، اس نے کہا نہیں، آپ اجازت لے کر دیں، ہم ضرور لڑائی کریں گے۔ تو اس سے ثابت ہوا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرنی چاہیے، اور یہ وہ قوم تھی کہ جن کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فلما کتب علیہم القتال، تو پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب گئے، اور واللہ علیم بالظالمین، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جانتے ہیں ظالموں کو۔ تو پھر پہلی تو بات نبی کو پتہ تھا، پھر ان پر لڑائی فرض ہوئی تو نبی کے اندیشے کے مطابق اکثر لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو جہاد سے بھاگتے ہیں۔ ولما برزوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، بے شک ان اللہ بے شک اللہ نے قد بعث لکم تحقیق مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، تمہارے کہنے کے مطابق ہی، طالوت کو مالکن بادشاہ۔ قالوا ان سرداروں نے کہا انا کیسے یکون ہو سکتی ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہی، علینا ہم پر، ونحن حق بالملک اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں، منہ اس سے بادشاہی کرنے کے لحاظ سے، ولم یؤتا اور نہیں وہ دیا گیا، سعۃ من الوالی مال کی وسعت، قال کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا اس کو چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اس نے اس کو زیادہ دیا ہے، بسطن کشادگی کے لحاظ سے، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک بادشاہی جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ بہت بڑا وسعت والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے دو اعتراض کیے، ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندانی طور پر ہم شروع سے چلے، دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار نہیں ہے۔ تو موجودہ نبی نے جواب دیا کہ بادشاہ بننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم کا ہونا اور ایک جسم میں مضبوط ہونا، دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور تیسری اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو اب لہذا تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اب تم کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے یعنی کہ اعتراض کیے، اور اللہ نے اور موجودہ نبی نے ان کو یہ دونوں ہی جواب دے دی، اور اللہ نے جواب دلوائے۔ وقال لهم نبی اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی بے شک نشانی اس کی بادشاہی کی، ان یاتیکم التابوت یہ کہ وہ صندوق تمہارے پاس لائے گا، فیہ سکینۃ اور اس میں سکینت ہوگی، نشانی ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ باقی چیزیں ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ جو چھوڑ دی آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ کہ اس کو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے، ان فی ذلک لآیہ اس میں نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، طالوت کی بادشاہ پر یقین میں اضافے کے لیے، نبی نے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی بیان فرمائی، وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن کے مقابلے سکون و اطمینان حاصل رہتا تھا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند باقی تھی، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت کے آ جانے سے بنی اسرائیلیوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب نکلا طالوت بالجنود فوجیوں کے ساتھ، قالا تو اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اب لڑائی شروع ہونے لگی ہے،
پہلے انہوں نے کہا تھا، مطالبہ کیا تھا ہمارے لیے کوئی بادشاہ ہو، تو بادشاہ کوئی ہونا چاہیے تاکہ ہم لڑائی کریں، ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہم پر ظلم ہوا۔ پھر ان کے کہنے کے مطابق اللہ نے ایک بادشاہ ان کے لیے مقرر کیا، پھر انہوں نے 2 اعتراض کیے، پھر اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اب جب ان کو جواب دینے کے بعد اطمینان ہو گیا، مطمئن کیا، تو پھر جب اللہ نے آگے لڑائی کے شروع کرنے کا جو انداز تھا، اس سے پہلے ایک ان کی ازمائش بھی اس بادشاہ کے ذریعے یہ کروائی۔ فلما فصل، پھر جب وہ نکلا، طالوت بالجنود، فوجیوں کے ساتھ، جس کو بادشاہ بنایا گیا تھا وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے نکلا۔ قالت، اس نے کہا، ان اللہ مبتلیکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، بنہر، ایک نہر کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ہم نے ایک نہر کے پاس سے گزرنا ہے، اس میں داخل ہونا ہے، تم کو پیاس لگی ہوگی لیکن تم پانی نہیں پی سکتے، اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے، ہاں ایک چلو سے بھر کر نہیں پی سکتے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہ چکا اس سے، فإنہ منی، وہی ہم سے ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، الا مگر من اغترف، جو چلو لے، غرفتن، ایک چلو، بیدی، اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، پھر انہوں نے پی لیا اس میں، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے تھے ان میں۔ کیا مطلب؟ اس نہر سے گزرے، پیاس لگی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی۔ جب وہ نہر میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے منہ کھولے، جب منہ کھولے پانی اندر چلا گیا اور ان کے پیٹ بھر گئے، وہ نہر سے نکل ہی نہیں سکے۔ تو یہ آزمائش تھی۔ فلما جاوزہ، اور پھر جب عبور کر لیا اس نہر کو، ہوا ان لوگوں نے صرف عبور کیا، والذین آمنوا معہ، جن لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، قالوا، انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے طاقت ہمارے اندر آج کے دن بھی، جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکروں کے ساتھ۔ قال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے۔ 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک وہ گروہ کہ جس نے پانی پی لیا ہے، انہوں نے جب دیکھا اتنا بڑا لشکر، انہوں نے کہا ہم تو جناب لڑ ہی نہیں سکتے، اور دوسرا وہ گروہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، اللہ کی باتوں کو مانا۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اللہ کی آزمائشوں پہ پورے اترے، انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر آگے سے ہماری لڑائی کے لیے، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ لڑائی اصل میں لشکروں کی تعداد پہ نہیں ہوتی، ایمان پہ ہوتی ہے، اسلام پہ ہوتی ہے، دین پر قائم ہونے پہ ہوتی ہے، توکل پہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا، اللہ نے اس کو بیان بھی کیا، ان لوگوں نے حوصلے کے لیے یہ بات کی، کم من فیۃ قلیلہ، کتنی ہی فیۃ، جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں، غلبت فیۃ کثیرہ، اور وہ غالب آتی ہیں بہت بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ لشکروں کے لفظ سے، بالجنود، اس کا معنی ہے لشکروں کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی۔ طالوت نے ان کی اطاعت، جفا کشی، بھوک پیاس اور میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا، تاکہ صرف وہ شخص ساتھ جائے کہ جس میں یہ صفات ہوں۔ مگر امتحان میں تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے، باقی ناکام۔ کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے۔ پیچھے میں بات کر رہا کہ بعد میں 2 گروہ بنے ہیں، یعنی کہ ایک گروہ نہیں، بلکہ جنہوں نے پانی پیا وہ تو پیچھے ہی رہ گئے۔ اب جو آگے جانے والے تھے ان میں سے 2 گروہ رہ گئے، ایک گروہ کمزور ایمان والے اور ایک گروہ زیادہ پختہ ایمان والے۔ تو یہاں ان لوگوں کا رد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے، جس طرح کہ ایک بڑے امام جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑے امام ہیں، ان کی عبارت دیکھی جائے تو بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ایمان و ابی بکر و ایمان ابلیس واحد، کتاب السنہ میں اور تاریخ بغداد میں وہ انہوں نے لکھا ہے، نعوذ باللہ، ایمان ابو بکر کا اور ابلیس کا ایمان برابر ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان و ابی بکر و ایمان جبریل واحد،
ابو بکر کا ایمان اور جبریل نہیں، ابلیس کا ایمان ایک ہے، اور پھر لکھا ہے ابلیس ایمان ابلیس و ایمان جبریل واحد، جبریل اور ابلیس کا ایمان برابر۔ تو ہم نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے بھائی، آپ بتائیں۔ کہتے ہیں ایمان کم اور زیادہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس بات کا یہاں سے رد ہو رہا ہے کہ کم اور ایمان زیادہ ایمان تو ہر دور میں رہا ہے، تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کم ہوتا ہے۔ اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب الایمان یزید و ینقص، باب نقصان الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ پڑھو کتاب الوحی اور صحیح البخاری کتاب الایمان شروع سے، تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیات پڑھی جاتی ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور کہیں فرمایا فَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جن کا ایمان زیادہ، دوسرا وہ جن کا ایمان زیادہ انہوں نے تو کہہ دیا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور جن کا کمزور ایمان تھا تو ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جو کہتا ہے ایمان میں کمی زیادتی نہیں، وہ گمراہ کن عقیدے کا یعنی کہ حامل ہے۔ اس کو اس عقیدے سے توبہ کر کے قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جائے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اب جب دو گروہ ہو گئے، انہوں نے آگے بڑی تعداد دیکھی، ان میں سے ایک گروہ نے کہا ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، اور دوسرے نے کہا نہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری کتاب المغازی باب عدت اصحاب بدر حدیث نمبر 3957 میں فرماتے ہیں، براء بن عازب کہتے ہیں مجھے اصحاب محمد نے بتایا جو بدر میں شریک تھے، ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے تھے، 310 سے کچھ زیادہ۔ اور براء کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا۔ تو یہاں یعنی کہ ان کی ثابت قدمی رہی، اور وہ میدان معرکہ میں ان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ مل گیا اور ان کو بہت زیادہ توکل اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت نے فتح عطا کر دی۔ تو آگے فرمایا فَحَذَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بلکہ آگے دعا کی ہے وَلَمَّا بَرَضُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ مومن سامنے ہوئے جالوت کے وَجُنُودِهِ، اور اس کے فوجیوں کے، قالوا، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، تو ڈال دے ہم پہ صبر، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں پر۔ تو ثابت ہوا کہ جب مشکل وقت ہو، تعداد کم ہو، تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آج بھی کسی سے مناظرہ ہو جائے، کسی سے مجادلہ ہو، کسی سے بات ہو، تو اپنی قوت اپنے علم کو آگے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ توکل یقین کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے جو کہ ہم کو قرآن نے سکھلائی ہے۔ جب انہوں نے دعا کی، بہت کم لوگ تھے، اور میدان میں جو ان کے مقابلے میں آنے والے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو افرغ علینا، یہ باب افعال سے امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے برتن انڈیل کر خالی کرنا، یعنی کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر پورا صبر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدم کر دے، اور پھر ہمیں تمام آزمائشوں سے بچا لے۔ یہ بڑی جامع اور حسن ترتیب سے آراستہ دعا ہے، کیونکہ صبر آتا ہے تو ثابت قدمی ملتی ہے، ثابت قدمی ہو تو نصرت الہی ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میدان جنگ میں بھی تیاری کے باوجود سب سے بڑا ہتھیار اللہ پر اعتماد ہے اور یقین ہے۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے اور یقین ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، جب انہوں نے دعا کر لی نا، مومنوں نے دعا کی اللہ سے، فَحَذَبُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ،
چنانچہ شکست دی ان مومنوں نے ان کافروں کو، فہزموہم شکست دی ان مومنوں نے ان کافروں کو بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقتل داود جالوتا اور داود نے جالوت کو قتل کیا، وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اور اللہ نے داود کو بادشاہی بھی دی، حکمت بھی دی، وعلمہ مما یشاء اور اس کو سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعضهم ببعض بعض کے ساتھ، لفسدت الارض یقیناً زمین خراب ہو جاتی، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین اور لیکن اللہ بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر۔ ابھی اس آیت میں چنانچہ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے جالوت کے لشکروں کو اللہ کے حکم سے شکست دی، تو داود علیہ السلام نے جو اس وقت ایک سپاہی تھے کفار کے بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں طالوت کے بعد اللہ نے انہیں سلطنت بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت بھی عطا فرمائی، جو چاہا سکھایا، علوم دیے، قرآن میں ان کے اسلحہ، سادی کے علم، پرندوں کے بولی کے علم، حکم اور قوت فیصلہ کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کے علاوہ ان کی خوشحالی اور پرندوں اور پہاڑوں کے ساتھ تسبیح کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اب چاہیے کہ آج ہم بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا امتحان ہو، مناظرے کی صورت میں ہو، مجادلے کی صورت میں ہو، لڑائی کی صورت میں ہو، تو ہم اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، تو آج بھی اللہ رب العزت کی نصرت ہم پہ اتر سکتی ہے، آج بھی وہی اللہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی، عیسائیوں کے ساتھ مجادلہ تھا، بلکہ ایک مجادلہ ان کی لڑائی میدان مناظرہ میں وہ تھی عیسائیوں کے ساتھ۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا، عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا، لڑائی ان کے ساتھ ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا عیسائیوں نے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی جہاں عیسائیوں نے میدان لگایا تھا اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو میدان سجا ہوا ہے، ادھر سے مسلمان مناظر ہیں، ادھر سے عیسائی مناظر ہیں، تو کسی کو گھسنے نہیں دیا جا رہا۔ تو ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی اپنے سر کے اوپر چادر لی اور جھک کر میدان مناظرہ کے دروازے پہ پہنچے، دستخط دی، اور جب دستخط دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ بزرگوں آپ کیسے آئے ہیں ادھر؟ کہا مجھے یہ بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں مناظرہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا علماء کرام ادھر سے مولوی لڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ثناء اللہ امرتسری کہنے لگے میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، اور پتہ نہیں کتنی زندگی اللہ نے دی ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مولوی لڑتے کیسے ہیں، مجھے اجازت دی جائے میں دیکھوں۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آسا تھا، وہ میدان مناظرہ میں گھسے، اور جس طرف عیسائی تھے نا، وہاں بغیر کسی آڑ کے اس اسٹیج پہ چڑھ کے انہوں نے 3 دفعہ سوٹے کے ساتھ، آسے کے ساتھ ضرب لگائی۔ تو عیسائی مناظر کہنے لگا یہ بزرگ کہاں، اس کو کیسے جرت ہوئی کہ یہاں چڑھنے کی؟ تو حضرت ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جب انہوں نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں۔ جب انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا، تو دادا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو بیٹا کہاں آ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی ان کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر باپ نہیں تھا تو بیٹا کیسے آ گیا؟ تو اب تم بیٹا کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہاں ایک اور مناظرہ
ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات ہے چھوٹی سی بات پہ اللہ فتح دے دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی تعداد پہ اللہ فتح دے دیتے ہیں۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا دہریوں کے ساتھ مناظرہ تھا، وہاں پہنچے، دہری کہنے لگے، وہ دہری تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ہو رہی ہے۔ ثناء اللہ امرتسری لیٹ گئے، میدان مناظرہ لگا ہوا ہے، مسلمان پریشان ہیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب آ نہیں رہے۔ جب ثناء اللہ امرتسری صاحب میدان مناظرہ میں پہنچے، مسلمانوں نے کلمہ تکبیر کہا، تو آگے سے دہری کہنے لگا کہ حضرت جی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی شکست سے آپ لیٹ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شکست بھی دیتا ہوں لکھ کے، لیکن میری ایک بات سن لیجئے، میں لیٹ کیوں آیا؟ انہوں نے کہا میرے رستے میں ایک دریا تھا اور جس کشتی پہ میں نے آنا تھا وہ کشتی نہیں تھی۔ توجہ سے بات سننے والی ہے، وہ کشتی نہیں تھی۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے وہ کٹتا ہے، کٹ کے زمین پہ گرتا ہے، اور گرنے کے فوراً بعد ہی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے پھٹے بنتے ہیں اور پھر وہ دریا میں گرتے ہیں، اور پھر میرے آنکھوں کے سامنے ہی وہ کشتی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب کشتی بنتی ہے تو وہ پھر میرے پاس آتی ہے، تو میں اس میں سوار ہو کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں، میں اس میں سوار ہو کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ انہوں نے دہری نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی بات تو لیٹ آیا، دوسری بات یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو بات تو نے کر دی ہے، اتنی بڑی بات کی ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، ایک تو لیٹ آیا ہے، دوسرا جھوٹ بول رہا ہے کہ درخت وہ کٹا ہے خود، پھر یعنی کہ پھٹے بن گئے، پھر کشتی بن گئی، پھر وہ تو سوار ہوا پھر آیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو انسان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یہ آرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو مناظرہ بھی اسی بات پہ تھا کہ ساری نظام، وہ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، اللہ کی ذات ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، ثناء اللہ امرتسری نے یہاں نقطہ بیان کیا رحمہ اللہ نے کہ صرف ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو کتنی کشتیاں اللہ چلا رہا ہے، کتنے نظامات چل رہے ہیں وہ بغیر کسی ہستی کے، یعنی کہ تیرے عقیدے کے موافق، تیری بات کے موافق ایک کشتی بغیر کسی شخصیت کے نہیں چل سکتی، تو ساری کائنات کا نظام بغیر کسی شخصیت کے کیسے چل سکتا ہے؟ صرف اتنی بات پہ چٹکی پہ مناظرہ جیت لیا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی نے۔ تو اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مناظرے میں جاتے دعا بھی کرتے، اللہ سے دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فبوہت الذی کفر کر دے، جو مقابلے میں آئے اس میں اتنی ہمت ہی نہ رہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ تو استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کر کے گئے، آگے سے مین اکاڑوی کے ساتھ آمین بالجہر کا مناظرہ تھا کہ امام کے پیچھے اونچی آمین کہنا۔ اس نے چند ایک دلائل پیش کیے، دلائل دینے کے بعد استاد محترم نے صحیح بخاری کے اوپر کافی چیزیں بیان کر کے کہا کہ صحیح بخاری سے اونچی آمین ثابت ہو رہی۔ تو خیر اس کے پاس دلائل جو تھے وہ ختم ہوئے، وہ پریشان ہو گیا، استاد وہ اتنی بات ماننے پر مجبور ہو گیا کہ آمین کہنی ضرور چاہیے، امام کو بھی مقتدی کو بھی۔ استاد محترم نے کہا چلو اس طرح کر دے کہ یہ میک ہے، جتنی کہنی چاہیے آپ کہہ دیں۔ اس نے میک میں آمین کہا تو آواز بلند ہوگی، تو استاد محترم نے کہا اتنی کی ضرورت ہے، اتنے پہ ہی نعرہ تکبیر لگ گیا۔ تو بسا اوقات ایک چٹکی پر جو ہے وہ اللہ کی مددیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہی بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں، رحمتیں وہ اپنے بندوں پہ ہوتی ہیں، اور آج بھی اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ قائم ہے جو اخلاص کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ قلم کا جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کا جہاد کرتے ہیں، اور منکرین حدیث کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور اسی طرح بڑے لوگوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیک آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بلا شبہ آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ پچھلی امتوں کے یہ واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ کے نبی صادق ہونے کی واضح دلیل ہے
کیونکہ آپ نے انہیں نہ کتاب میں پڑھا، نہ کسی سے سنا، نہ کچھ. یہی تو نبی علیہ السلام، یعنی کہ نبی کی نبوت کی ایک یہ دلیل بھی ہے کہ یہ جو نشانیاں، یہ باتیں ہیں، یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہہ دیجئے لا یعلم من، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ صرف اور صرف رسولوں کے پاس اس بات کا علم ہے، رسولوں کے علاوہ نہیں. تو یہ دوسرا پارہ ہمارا مکمل ہوا. تو ہم آگے تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تو یہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو جو بھائی سن رہے ہیں وہ ابھی سے اگلا لیکچر میرا شروع ہونے لگا ہے، اسی 1 منٹ کے بعد ہی، تو وہ آگے سماعت فرما سکتے ہیں.